پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو عرش شریف کا سلام۔ ناظرین، چینی کے حوالے سے جو رپورٹ آئی تھی اس کا فورینزک آڈٹ چل رہا ہے۔ وزیر پلاننگ اسد عمر صاحب اس حوالے سے پیش ہوئے۔ خبریں یہ بھی آئیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب بھی اس کمیشن کے سامنے پیش ہوئے، ان سے سوال و جواب ہوئے اس حوالے سے، اور کمیشن کی خواہش یہ تھی کہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب کو بھی بلایا جائے، ان سے بھی سوال جواب کیے جائیں، لیکن انہوں نے آنے سے انکار کر دیا ہے۔ اور جو وجوہات ہیں وہ کیا وجوہات انہوں نے ذکر کیا وہ بھی ذکر کرتے آپ کو پروگرام میں بتائیں گے، اور ساتھ یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ وزیر اعلیٰ سندھ کا آنا اس کمیشن کے سامنے کس حوالے سے ضروری تھا۔ اب شوگر کا کاروبار ہے ہی ایسا ناظرین، اتنا میٹھا میٹھا کاروبار ہے کہ آپ چینی جتنی زیادہ لوگوں کی چائے میں ملاتے ہیں یا ان کی زندگی میں بکھیرتے ہیں تو اس سے جو چینیوں کا کاروبار کرتے ہیں اس میں اربوں روپے وہ کما رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ داستان ہمیں امید ہے کہ جب بھی یہ فورینزک رپورٹ مکمل ہوتی ہے، اس کی مدت جو 3 ہفتے کی بڑھائی گئی تھی وہ اب شاید ختم ہونے والی ہے، تو اب کسی بھی وقت امید کی جا سکتی ہے کہ وہ رپورٹ منظر عام پہ آ جائے اور پھر دیکھیں گے کہ فورینزک میں اس حوالے سے نکلتا کیا کیا ہے۔ لیکن چینی کے کاروبار سے ہی جڑے بہت سے اور معاملات بھی ہیں جس میں شریف خاندان کا ذکر بھی آتا ہے، اور چینی کے کاروبار سے جتنا انہوں نے پیسہ بنایا وہ داستان ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، سپریم کورٹ تک وہ داستان گئی، لیکن آج کل جو کام چل رہا ہے اس میں جعلی کمپنیاں بھی سامنے ہیں، اور اس حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نواز اور شریف خاندان نے ایک بہت سٹرونگ قسم کا ریبٹل بھی دیا ہے۔ وہ ریبٹل انہوں نے کیا دیا اس حوالے سے وہ بھی آپ کو پروگرام میں بتائیں گے، ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ کچھ چیکس ہیں جو سلمان شہباز صاحب کے، حمزہ شہباز صاحب کے، شہباز شریف کے ناموں پہ ہیں، ان چیکس میں کیا داستان ہے وہ بھی آپ کے سامنے پروگرام میں رکھیں گے۔ آئی پی پی رپورٹس کے حوالے سے کچھ ٹی او آرز طے ہو گئے حکومت پاکستان کے اور آئی پی پیز کے، تو اس حوالے سے سوال یہ بھی بنتا ہے کہ کیا حکومت اپنے ہی ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کرے گی جن کے اپنے پاور پلانٹس ہیں، جو کابینہ میں بیٹھے ہیں، اور اس میں جو ٹی او آرز فائنل ہوئے ہیں اس میں یہ بھی شک رکھی گئی ہے کہ اس سارے معاملے کو جو بات چیت ہو رہی ہے، نیگوسیشنز ہو رہی ہیں، اس کو خفیہ رکھا جائے گا۔ اب سوال اس حوالے سے یہی بنتا ہے کہ جناب اگر آپ چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں تو ایس ایچ او صاحب بیٹھ کے چوروں سے ہی مذاکرات کریں گے، یہ بھی سوال ہے۔ ساتھ ایک آرڈیننس کا بھی ذکر ہو رہا ہے کہ پلی بارگین جن لوگوں نے کیا انہیں دوبارہ حکومت تعینات کر سکتی ہے۔ اب یہ والا کام تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی سوچ بھی نہیں سکتی تھی، لیکن چوری چھپے رات کے اندھیرے میں آرڈیننس کے ذریعے کیا یہ حکومت کرنے کیا جا رہی ہے؟ کیا پاکستان میں قحط الرجال ہو گیا ہے کہ کوئی صاف ستھرے لوگ نہیں ملتے جن کو کہ تعینات کیا جائے، اور جنہوں نے پلی بارگین کی ہے انہی کو تعینات کیا جائے گا؟ اور ان تمام موضوعات پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ وزیر مملکت برائے داخلہ اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے احتساب بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب موجود ہیں۔ بہت شکریہ سر پروگرام میں شرکت کرنے کا۔ ناظرین، نون لیگ شریف خاندان نے آج ایک ریبٹل جاری کیا، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ جو بھی ان کا موقف ہے وہ پیش کریں، بلکہ ہماری تو خواہش یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب خود ہمارے پروگرام میں آئیں اور آ کے سوالات کے جواب دیں، اور یہ آفر ان کے لیے آج بھی ہے، کل بھی ہے، آج آنا چاہیں فون پہ آ جائیں، کل آ جائیں، اگلے ہفتے آ جائیں اور آ کے خود ان سوالات کا جواب دیں۔ اور لیکن آج ان کی طرف سے جو شریف خاندان نے ایک ریبٹل دیا، کچھ ہم نے بھی کل پروگرام کیے تھے، اس حوالے سے کیا کہا انہوں نے، آئیے دیکھتے ہیں۔ شریف خاندان کے خلاف کردار کشی اور میڈیا ٹرائل افسوسناک ہے۔ چینل اور اینکر کے خلاف جھوٹ، کردار کشی اور بے بنیاد الزامات پر قانونی کارروائی کرنے کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ جن ٹرانزیکشنز کا دعویٰ کیا جا رہا ہے ان میں بھی کرپشن کہاں ہے؟ عوامی سرمایہ کہاں ہے؟ 2 سال سے شریف خاندان کے دفاتر پر چھاپے مارے جا رہے ہیں، تمام دستاویزات اور ریکارڈ چوری کیا گیا۔ بچوں کے کاروبار کا شہباز شریف سے کوئی تعلق نہیں، ان کے بچے خود مختار ہیں۔ میڈیا کا ایک خاص حصہ متعصبانہ اور جانبدارانہ طرز عمل سے ایک خاص ایجنڈے پر کاربند ہے۔ پورا پروگرام مفروضوں، سازشی نظریات، کردار کشی کے اسکرپٹ اور مخصوص مفاد کا پلندہ ہے۔ یک طرفہ اور ٹارگیٹڈ پروگرام نشر کرنے سے ثابت ہوا کہ نیب کے پاس صرف الزام ہیں، شواہد اور دستاویزات نہیں۔ حکومت اپنی سیاسی مخالفت کا رد عمل نیب اور اس میڈیا گروپ کے ذریعے دیتی ہے۔ جن ٹرانزیکشنز کے بارے میں دعوے کیے جا رہے ہیں
ان کا بھی شہباز شریف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، نہ ہی نیب ایسا کوئی تعلق ثابت کر سکا ہے۔ آشیانہ، صاف پانی، گندا نالا، 56 کمپنیاں، ملتان میٹرو سمیت کسی مقدمے میں شہباز شریف پر بدعنوانی، کک بیکس، کرپشن یا عوامی سرمایہ کے 1 روپے کے غلط استعمال کا الزام ثابت نہیں ہو سکا۔ 3 سال سے شریف خاندان بے بنیاد اور جھوٹے میڈیا ٹرائل کا سامنا کر رہا ہے۔ جی ناظرین، یہ ان کا موقف تھا، اور آج کل جس سے بھی سوال کرو ان کا پہلا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ جناب میڈیا یہ کر رہا ہے، میڈیا میں تعصب ہے، میڈیا فلاں کر رہا ہے، میڈیا کو نشانہ بنا لیا جاتا ہے اور میڈیا کو ٹارگٹ بھی کیا جاتا ہے، اور یہی کام شریف خاندان نے بھی اس حوالے سے کیا۔ جو ان کا موقف تھا وہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا اس حوالے سے۔ یہ کہ جب ہم نے کل آپ کو بتایا تھا کہ ناظرین پکچر ابھی باقی ہے، تو پکچر کا کچھ حصہ آج آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، جس میں آپ کو نظر آئے گا کہ شہباز شریف صاحب، حمزہ شہباز اور سلیمان شہباز، ان کے اکاؤنٹس میں پیسے جا کیسے رہے تھے، آئیے دیکھتے ہیں۔ نیب ذرائع کا دعویٰ ہے کہ شہباز شریف خاندان کے خلاف ناقابل تردید ثبوت بینک ریکارڈ کی صورت میں موجود ہیں، اور یہ کہ تمام رقوم کرپشن اور کک بیکس کا پیسہ ہے، جو کہ مختلف کیش بوائز کے بیانات، دستیاب چیکس اور دیگر دستاویزات سے ثابت ہوتا ہے۔ نیب ذرائع کے مطابق شہباز شریف کے دستاویزات میں درج ہے کہ ان کا خرچ بیٹے اٹھاتے ہیں، مگر نیب میں سوال جواب کے دوران شہباز شریف کا کہنا تھا کہ میں سلیمان شہباز، حمزہ شہباز یا نصرت شہباز کے کال آف فیل کا ذمہ دار نہیں ہوں، مجھ سے سوال نہ کریں۔ اس پر جب یہ سوال کیا گیا کہ جناب آپ کو تو وہ خرچ دیتے ہیں، تو اس پر شہباز شریف کا کہنا تھا کہ شریف ڈیری فارم پر ان کی 10 بھینسیں موجود ہیں، جن کا دودھ بیچ کر ان کا گزارا ہوتا ہے۔ ان کی ٹیکس ریٹرنز میں انہوں نے کچھ ایگری انکم میں اور کچھ انہوں نے فارمنگ کی انکم میں پیسے دکھائے تھے کروڑوں کی مد میں۔ تو جب ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے تو کہا جی کہ بالکل میں نے بڑی بحثیں رکھی ہوئی ہیں اور میں عید پہ وہ بیچتا بھی ہوں اور دودھ بھی ہوتا ہے، تو اس سے میرا یہ 3-4 کروڑ روپیہ انہوں نے سالانہ اس کو دکھایا ہوا، شاید ایگزیکٹ اماؤنٹ مجھے نہیں یاد لیکن کوئی کروڑوں میں ہے۔ تو جس کے بعد جب اس اسٹیٹمنٹ کو کنفرم کرنے کے لیے ملازمین اور ریونیو ڈپارٹمنٹ جس کے پاس ریکارڈ ہوتا ہے، تو یہی معلوم ہوا ہے کہ 7-8 بھینسیں ہیں۔ اب 7-8 بھینسوں میں سے آپ نے کتنا دودھ نکالنا ہے جو آپ اس کو کروڑوں میں بیچ رہے ہیں؟ تو یہ تو ان کا کوئی جواب ہی نہیں تھا۔ یہ بیسیکلی وہ کیش انفلو ہے اکاؤنٹس کے اندر جس کو انہوں نے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی۔ شہباز شریف کی مبینہ رشوت اور کک بیکس کے حوالے سے براہ راست ملوث ہونے پر نیب ذرائع کا دعویٰ ہے کہ شعیب قمر اور مسرور انور نامی کیش بوائز، جو کہ شریف گروپ کے لیے کیش ادھر سے ادھر کرتے رہے، وہی دونوں شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں بڑی رقوم جمع کرواتے رہے۔ نیب نے 2010 سے لے کر 2018 تک کئی ایسی ٹرانزیکشنز کا سراغ لگایا ہے جس میں شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں مسرور انور نے رقوم جمع کروائی۔ 9 فروری 2010 کو شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں 1 لاکھ روپیہ جمع کروایا گیا۔ حبیب بینک مسلم ٹاؤن نے جمع کروانے والے کا نام نہیں لکھا، جو کہ بینک کے سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر کی خلاف ورزی ہے، مگر جب نیب نے بینک ریکارڈ سے جمع کروانے والے کا شناختی کارڈ مانگا تو یہ عکس سامنے آیا۔ جی ہاں، شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں بھی رقوم نام بغیر لکھے مسرور انور جمع کروا رہا تھا۔ 21 جون 2012 کو سلپ نمبر 0073823 کو استعمال کرتے ہوئے 30 ملین روپیہ جمع کروایا، اور جمع کروانے والا مسرور انور۔ 22 جون 2012 کو سلپ نمبر 659806 کے ذریعے مسرور انور نے 30 ملین روپیہ شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں جمع کروایا۔ 25 جون 2012 کو سلپ نمبر 0071626 کے ذریعے مسرور انور نے 10 ملین روپیہ شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں جمع کروایا۔ سلپ نمبر 0249767 کے مطابق 19 دسمبر 2012 کو
جبکہ بینک کی سٹیمپ کے مطابق 18 دسمبر 2012 کو مسرور انور نے 10.7 ملین روپیہ شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں جمع کروایا۔ 24 نومبر 2014 کو شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں 4451,859 نمبر کے کیش چیک سے 19 ملین روپیہ ٹرانسفر کیا گیا۔ 14 اپریل 2015 کو سلپ نمبر 313412 کے ذریعے 5 ملین روپیہ مسرور انور نے شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں جمع کروایا۔ 4 مئی 2014 کو سلپ نمبر 314000 استعمال کرتے ہوئے 14.8 ملین روپیہ شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں جمع کروایا گیا۔ 30 جون 2015 کو مسرور انور سلپ نمبر 412201 استعمال کرتے ہوئے 20 ملین روپیہ شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں جمع کرواتا ہے۔ سلپ نمبر 27204445 استعمال کرتے ہوئے مسرور انور نے 14 اپریل 2017 کو 4.7 ملین روپیہ شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں جمع کروائے۔ 17 اپریل 2017 کو 10 ملین روپیہ سلپ نمبر 27204446 کے ذریعے مسرور انور کے ہاتھوں سے شہباز شریف کے اکاؤنٹ کی زینت بنا۔ 27 اپریل 2017 کو 1.64 ملین روپیہ سلپ نمبر 27204004 استعمال کرتے ہوئے مسرور انور نے شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں جمع کروایا۔ 27 مارچ 2018 کو سلپ نمبر 602954 کے ذریعے مسرور انور نے 2.27 ملین روپیہ شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں جمع کروایا۔ زیادہ تر ڈپازٹ سلپس پر رقم جمع کروانے والوں کے نام موجود ہیں، کچھ پر بینک افسر نے خود نام لکھا اور چند ایک پر ایک غیر مبہم دستخط، مگر شناختی کارڈ ہر جگہ مسرور انور کا ہی ہے۔ اب مسرور انور کا شہباز شریف سے تعلق کیا ہے؟ وہ کیوں ایک سٹنگ چیف منسٹر کے اکاؤنٹ میں رقوم جمع کرواتا رہا؟ اس کا جواب تو شہباز شریف کو ہی دینا ہے۔ اسی طرح مسرور انور حمزہ شہباز کے اکاؤنٹ میں بھی رقوم جمع کرواتا رہا۔ 30 جون 2011 کو سلپ نمبر 292304 کے ذریعے 3 ملین روپیہ۔ 18 دسمبر 2012 کو شہباز شریف کے اکاؤنٹ کے چیک نمبر 4451,051 کے ذریعے 10.7 ملین روپیہ حمزہ شہباز کے نام پر نکلوایا گیا۔ سلپ نمبر 0337383 کے ذریعے 5.3 ملین روپیہ 1 فروری 2013 کو مسرور انور نے حمزہ شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں جمع کروایا۔ سلپ نمبر 272644 کے ذریعے 6 جنوری 2015 کو 2.8 ملین روپیہ، 27 فروری 2015 کو 3 ملین روپے کا چیک نمبر 7728424 اور 7 مئی 2015 کو 9.3 ملین کا چیک۔ 11 ستمبر 2015 کو سلپ نمبر 21460 کے ذریعے 2.8 ملین روپیہ، 28 اکتوبر 2016 کو سلپ نمبر 932988 کے ذریعے 25 ملین روپیہ مسرور انور نے حمزہ شہباز کے اکاؤنٹ میں جمع کروایا۔ اسی طرح 30 جون 2011 کو سلیمان شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں 65 ملین روپیہ اوپن چیک کے ذریعے اور 26 جون 2012 کو 10 ملین روپیہ اوپن چیک کے ذریعے جمع کروایا گیا۔ نیب ذرائع کا دعویٰ ہے کہ یہ تمام رقوم جعلی فرنٹ کمپنیوں میں سے کمیشن اور کک بیکس کا پیسہ نکال کر ذاتی خرچ کے لیے ان تینوں صاحبان نے اپنے اکاؤنٹ میں
कैश की सूरत में जमा करवाया। जी नाज़रीन, ये वो चंद दस्तावेज़ात हैं जो फिल्म चल रही है, टीटी सागा, चीनी सागा, जाली कंपनियों का सागा, और इसमें से पैसे आते कैसे हैं और जो भैंसों की एक कहानी आई थी उसके पीछे क्या कहानी थी, और इस हवाले से सवालात भी बहुत सारे उठ रहे हैं कि मसरूर अनवर साहब हैं कौन। इस हवाले से हमने भी चंद प्रोग्राम किए थे, वो कौन साहब हैं जो ये पैसे जमा करवाए थे वो आपको बाद में बताते हैं। लेकिन आज बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब से साबिक वज़ीर इत्तलात और नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने एक सवाल किया था। वो सवाल क्या था, आइए देखते हैं। किसी कंपनी के साथ शहबाज शरीफ का ताल्लुक उस्तवार करे, साबित करे कि जितने चेक्स आज दिखाए और बोले गए, जितने चेक्स और ट्रांजैक्शंस की बात हुई, साबित करे कि उसके ऊपर शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज या सलमान शहबाज या शरीफ खानदान के किसी शख्स का नाम हो कि ये चेक्स उनको दिए गए हैं। जी बैरिस्टर साहब, कोई नाम? यहाँ तो मैंने तो जितने चेक्स देखे हैं आपके सामने भी पढ़े हैं, ये तो सब जगह पे नाम लिखे हैं। मरियम बीबी को भी उन्होंने नहीं बताया कि मरियम औरंगज़ेब साहिबा आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही हैं और ये मामलात हैं हमारे। देखिए, मुझे तो अपनी इस बहन पे बड़ा तरस आता है। बेचारी की ड्यूटी लग जाती है, इतने साल वज़ीर रही हुई हैं, उसी का ये खमियाजा भुगत रही हैं। ड्यूटी लग जाती है, चली जाती हैं विदाउट एनी प्रॉपर नॉलेज। अब होना तो ये चाहिए वो कानूनी टीम जो करोड़ों रुपए फीस लेती थी वो इस चीज़ के ऊपर आके स्पेसिफिकली कोई रिबटल या कोई चीज़ दें। लेकिन मैं बात ये करता हूँ, शहबाज शरीफ साहब तो खुद लीडर ऑफ द अपोजिशन है, पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, वो खुद क्यों नहीं आते स्पेसिफिक बातों का? मैंने पहले कोई 18 सवाल किए थे, अभी 10 सवाल किए, उसका जवाब नहीं दिए। एक सिंपल सी चीज़ बता दें कि एक 18,000 रुपये के माहवार के ऊपर आपकी कंपनी का मुलाजिम राशिद करामत, ये उसका कार्ड है, ये उसका बैंक वो ओपनिंग फॉर्म है, जिस बैंक ओपनिंग फॉर्म के तहत वो आपकी कंपनी में मुलाजिम है 18,000 रुपये पे, उसकी कंपनी में 425 मिलियन, क्या वो मतलब आपकी चौथे निकाह का कोई सलामी जमा करा के चला गया? बिल्डर्स, डेवलपर्स, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स, वो क्यों आपके एक 18,000 रुपये माहवार के बंदे में जमा करा रहे हैं? और फिर यही जो आपने चेक्स दिखाए हैं मसरूर अनवर के और शुएब कमर के, कि वो वहीं से पैसे निकाल के जमा करा रहे हैं आपके अपने ज़ाती अकाउंट में 164 मिलियन कि 65 मिलियन रुपए जमा करवाए हैं शुएब कमर और मसरूर अब्बासी ने। तो वो किस मसरूर अनवर ने, तो वो किस खाते में आपके अकाउंट में जमा कराते रहे थे? इस बीबी को बेचारी को ये नहीं पता कि इससे ज़्यादा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पॉसिबल नहीं है। मरियम बीबी की ख्वाहिश ये है कि इसके लीडर एक दिन रंगे हाथों पकड़े जाए जैसे कहते हैं रेड हैंडेड, कि इधर ये पैसे ले रहे हों, ऊपर से FIA की टीम आए या नैब की टीम आए और कहे जी कि मियाँ साहब आप पकड़े गए। अब इस हद तक जाने को अगर ये कह रही हैं तो अल्लाह करेगा शायद वो भी कुछ आ जाएगा अगर ये दोबारा हुकूमत में ना आ गए तो। लेकिन मैं बड़ा इस बात से हैरान हूँ कि ड्यूटियाँ लग जाती हैं, आके बात करते हैं, और बीबी कोई केसेस देख लो। अब शहबाज शरीफ साहब जो नैब के सामने जिस किस्म की तो जिहाद गढ़ के आते हैं, सलमान शहबाज इस चीज़ का ये जवाब दे दें वो किस चीज़ पे मफरूर है। मुझे नहीं भूलता पिछले साल जब ये सारे चीज़ें दिखाई गई थी कि ये जो वो इसीलिए कहते हैं आप पुरानी बातें कर रहे हैं। नहीं, पुरानी बातें कोई नहीं कर रहा। बीबी बेचारी को पता नहीं, मैं गरीब आदमी हूँ, कोट मेरा पुराना है, ये मैंने पिछले साल भी यही कोट पहना हुआ था गर्मियों में, इस दफ़ा भी यही कोट मेरे पास एक है। बात नहीं है, ज़रा ध्यान दें इसके अंदर। पहले था निसार गिल की कंपनी थी GNC, निसार गिल जो डायरेक्टर पॉलिटिकल अफेयर्स था CM सेक्रेटेरिएट में, जिसको कौमी ख़जाने से तनख्वाह दी जाती थी, और उसके अकाउंट में 6 अरब रुपये की इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की। इस दफ़ा जो मैं बात कर रहा हूँ निसार ट्रेडिंग कंपनी राशिद करामत के नाम के ऊपर है, जिसके अंदर किक बैक्स और कमीशन ठेकेदारों से, अपने MPA MNA से, बैतुल माल का आपने बंदा लगाना है, उससे भी आपने 15 मिलियन ले लिए हैं। पहले आप हर अपॉइंटमेंट से पहले तो पैसे लेते रहे। इससे निसार गिल से के हवाले से सवाल हुआ था शहबाज शरीफ साहब से और उन्होंने क्या जवाब दिया? इसका जानते हैं, उनको पहचान लिया? शहबाज शरीफ साहब तो मेरी इतला के मुताबिक एक ही बात उनकी है कि मैं अपने बच्चों का, अपनी ज़ौजुआत का या उनमें से किसी का भी जवाब देनी हो, आप सिर्फ मेरी ज़ात की हद तक सवाल करें। और जब उनसे सवाल किया जाता है तो ऐसे जवाब देते हैं कि बंदे का हासा निकल जाता है। अब ये भैंसों वाली बात ले लें, मतलब ऐसी तो आलमी रिकॉर्ड याफ्ता भैंसें शायद ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं होंगी जितना ये दूध उन भैंसों से निकाला है। और अपने इनके मुलाजमों के मुताबिक मियाँ साहब के पास वही 6-8 भैंसें थी जो घर का दूध देती थी। इन्होंने झाड़ पैदावार अपनी ज़रई में टैक्स में शो किया हुआ है करोड़ों की आमदन, जबकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट कहता है जी झाड़ पैदावार पॉसिबल ही नहीं है इतनी जितनी ये दिखा रहे हैं करोड़ों के हिसाब से, इतना तो रकबा नहीं है वहाँ पे, कौन सी ऐसी झाड़ पैदावार इन्होंने कर दी। तो इस एक लाभ उतना ही। अच्छा, एक इन्होंने ये भी किया, अपने इन्होंने अकाउंट्स में दिखाया हुआ कि जी इतने पैसे आए हुए 200 मिलियन एक से, वो प्रॉपर्टी कि जी जब सवाल किया तो ये मैंने प्रॉपर्टी बेच दी, तो उन्होंने कहा कागज़ ले आए,
کاغذ جب لے کے آئے تو اس پراپرٹی کی ٹرانسفر ابھی ہوئی تھی, پیسے 7 سال پہلے ادا ہوئے تھے. یہ لندن والی نہیں, یہ لاہور میں پراپرٹی تھی. اس طرح کر کے ان کے پاس کسی سوال کا جواب نہیں ہے. پہلے تو 1 سال یہ کہتے رہے کہ میں لندن جاؤں گا اور سلمان کو پتا اس سے پوچھ کے آؤں گا. سال گزار کے لندن واپس آئے, نیب کو آ کے کہتے ہیں جی کہ مجھے تو سلمان, تو کسی وکیل نے کہہ دیا ہوگا سلمان اپنا خود جواب دے. اور اچھا سوری, ایک لاسٹ چیز, سلمان خود جواب دہ ہے, اور سلمان کے 2 کلاس فیلو نثار گل اور علی احمد کو آپ نے سی ایم سیکریٹریٹ میں 10 سال ڈائریکٹر پولیٹیکل افیئرز اور اسٹریٹجی لگا کے رکھا. سلمان جواب دہ خود ہے. اس جن بندوں کو آپ نے وہاں ڈائریکٹرز لگایا تھا وہ اپنی دکان کھول کے بیٹھے ہوئے تھے. رائٹ ناظرین, اور آپ نے ابھی جو چیکس دیکھے جو شہباز شریف اکاؤنٹ میں پیسے جمع ہو رہے تھے حمزہ اور سلیمان کے, اس میں نام آ رہا ہے مسرور انور اور شعیب قمر کا. یہ مسرور انور اور شعیب قمر ہیں کون, ان کی کیا کہانی, اور یہ ساری چیزیں پتہ کیسے لگیں؟ ان لوگوں کو نیب نے جب گرفتار کیا تو انہوں نے بتانا شروع کیا کہ جی کہانی کیا, اور اس سے پہلے ایک پروگرام میں ہم آپ کو ان کی داستان بتا چکے ہیں. کافی لمبی کہانی ہے ان کی, لیکن جو پیسے یہ جمع کروا رہے تھے یہ ایکچولی ہیں کون, آئیے دیکھتے ہیں. 2 اور کردار جو نیب نے گرفتار کیے ہیں وہ ہیں شریف خاندان کے پرانے اور با اعتماد ملازمین مسرور انور اور شعیب قمر. 55K سے یہ رقوم شریف گروپ کے چیف فائنینشیل آفیسر کے کہنے پر مختلف اکاؤنٹس میں ڈالی جاتی تھیں, اور اسے ریکوری قرار دیا جاتا تھا کہ جناب فیڈ کا پیسہ ہے, چینی کا پیسہ آ گیا. رقوم جمع کروانے والے تھے شعیب قمر اور مسرور انور. محمد عثمان جو کہ شریف گروپ کا چیف فائنینشیل آفیسر ہے, بینک کے مینیجر کو پہلے ہی اطلاع کر دیتا تھا کہ ہماری رقم آ رہی ہے, اور بینک والے بھی بغیر کسی سوال جواب کیے رقم وصول کر لیتے تھے. رقم بینک پہنچانے کے لیے پنجاب پولیس کے ایلیٹ کمانڈوز جن کا فرض ہے کہ عوام کی خدمت کریں وہ ساتھ ہوتے تھے. نیب ذرائع کے مطابق اس کالے دھن کو مزید قرضے حاصل کرنے کے لیے بھی استعمال کیا گیا, اور ایک اور کیس میں دسمبر 2016 میں شریف ڈیری فارمز کے لیے سندھ بینک سے رننگ فائننس حاصل کیا گیا. پھر اس رننگ فائننس کے 70 ملین روپے جی این سی کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیے گئے, جہاں سے شعیب قمر اور مسرور انور جو کہ شریف گروپ کے ملازمین تھے انہوں نے نکلوائے. اسی طرح حمزہ شہباز شریف نے بھی اس رقم کو استعمال کرتے ہوئے جائیدادیں بنائی. نیب ذرائع کے مطابق مسرور انور نامی کیش بوائے نے 28 اکتوبر 2016 کو 25 ملین روپے حمزہ شہباز کے اکاؤنٹ میں جمع کروائے, جو کہ حمزہ شہباز کی بینک سٹیٹمنٹ میں دیکھے جا سکتے ہیں. 1 نومبر 2016 کو حمزہ شہباز نے اسی رقم کا پے آرڈر بنوا کر وسیم قادر ولد چودھری غلام قادر جو کہ پی پی 144 کے سابق ایم پی اے ہیں کے حوالے کیا, اور لاہور جوہر ٹاؤن میں پلاٹ نمبر 61A, 62 اور 63 خریدے. نیب کی مرتب کردہ رپورٹ میں سب سے خوفناک انکشاف یہ ہے کہ منی لانڈرنگ کے اس پیسے سے براہ راست شہباز شریف نے بھی فائدہ اٹھایا اور اس کو استعمال کیا. نیب ذرائع کے مطابق شہباز شریف نے جی این سی کمپنی سے نکالا گیا کیش مسرور انور نامی کیش بوائے سے حاصل کیا. نیب ذرائع کے مطابق مسرور انور اور شعیب قمر نامی اشخاص شریف گروپ کے ہیڈ آفس 55 کے ماڈل ٹاؤن لاہور میں ملازم ہیں, اور 2017 اپریل میں 16.3 ملین روپے جو کہ جی این سی کمپنی سے شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں آیا وہ مسرور انور نے ہی ان کے اکاؤنٹ میں جمع کروایا تھا. مسرور انور نے 14 اپریل 2017 کو 47 لاکھ روپے کی رقم شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں جمع کروائی, جبکہ اسی مسرور انور نے 17 اپریل کو 1 کروڑ روپے کی رقم شہباز شریف کے ذاتی اکاؤنٹ میں جمع کروائی. 17 اپریل 2017 کو ہی ایک چیک کے ذریعے یہ رقم عامر عظمت راجہ نامی شخص کو ٹرانسفر کر دی گئی. جی ناظرین, یہ کردار آپ نے دیکھے, لیکن اس حوالے سے نون لیگ سوال بہت انٹرسٹنگ کرتی ہے, اور سوال انہوں نے کیا جی آج ذکر کیا شہزاد اکبر صاحب نے 10 کمپنیوں کا, اور ان میں سے ایک کا بتا دیں کیا سوال تھا, آئیے دیکھتے ہیں. ثابت کریں کہ جو کمپنیوں کا ذکر 10 کمپنیوں کا ذکر کیا شہزاد اکبر صاحب نے, میں کہتی ہوں کسی آدھی پونی کمپنی بتا دیں کہ یہ شہباز شریف کی کمپنی ہے. نثار ٹریڈنگ, گڈ نیچر کمپنی, یہ جو چیکس ہیں, ڈپازٹ سلپس ہیں, یہ کیا ثابت کر رہی ہیں؟ اور اپنے ملازمین جو ہیں ان کے نام پہ اگر کمپنی ہیں تو سوال تو بڑا جنون ہے کہ شہباز شریف کے نام پہ نہیں ہے, حمزہ شہباز کے نام پہ تو یہ کمپنی نہیں ہے, یہ تو اس کے شعیب منصور کے نام پہ, شعیب قمر کے نام پہ اور کرامت مسیح کے نام کی کمپنیز ہیں.
دیکھیں یہ بیچاری سادی باجی ہماری ہے، اس کو ایک سمپل سی چیز کا سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے غلطی کی، حکومت میں کام کرتی رہی. اگر یہ شریف گروپ میں کام کرتی، چاہے ان کی تنخواہ 18 ہزار روپیہ ہوتی، 25 ہزار روپیہ ہوتی، ان کی کمپنیوں میں اربوں روپے ہونے تھے. کیونکہ جو چیز نظر آتی ہے، جو میں نے 10 کمپنیاں آج بتائی ہیں، جس میں سے نثار ٹریڈنگ ہے، اس کے بعد خان ٹریڈنگ ہے، حیات ٹریڈنگ ہے، نیو سپر جنرل ٹریڈنگ ہے، مقصود اینڈ کمپنی ہے، یہ تمام لوگ. اب مقصود جو ہے وہ رمضان شوگر مل میں چپڑاسی ہے، لیکن 1.5 ارب روپیہ اس کے اکاؤنٹ میں پڑا ہوا ہے. جو یہ کرامت مسیح ہے، یہ 18 ہزار روپے پرچیز اسسٹنٹ ہے، لیکن 425 ملین اس کے اکاؤنٹ میں پڑا ہوا ہے. اسی طرح سے جو ان کا یہ توقیر دین اسلم ہے، اور اس کی کمپنیوں 2 کمپنیوں کے اندر 475 ملین پڑے ہوئے ہیں. اسی طرح سے ان کی رمضان شوگر مل میں ایک اور چھوٹا ملازم ہے محمد انور، اس کے اکاؤنٹ میں 880 ملین پڑے ہوئے ہیں. تو ایک چیز تو ثابت ہو جاتی ہے کہ اگر آپ شریف گروپ میں کام کریں گے تو اللہ آپ کے ہاں اتنی برکت ڈالے گا کہ آپ کی کمپنیوں کے اندر اربوں روپے آئیں گے. اور پھر اس کے بعد 2 فرشتے آئیں گے، جن میں سے ایک کا نام ہے منصور انور اور دوسرے کا نام ہے شعیب قمر. وہ آئیں گے، وہ پھر پیسے نکال کے لے جائیں گے. اب پھر وہی فرشتے جا کے جو پیسے ہیں وہ اتنے اچھے آدمی ہیں، کیونکہ جب شہباز شریف صاحب نے اپنی کسی بیگم کے لیے یا کسی اور کے لیے کوئی چیز خریدنی ہوتی ہے تحفتاً، کیونکہ تحفہ دینا تو بڑی اچھی بات ہے، تو وہ پیسے ان اکاؤنٹوں میں سے نکل کے جمع ہو جاتے ہیں. اور کبھی کبھی تو بہت جلدی کی صورت میں اکاؤنٹ ٹو اکاؤنٹ ٹرانسفر ہوتا ہے. جیسے کہ نصرت شہباز صاحبہ کے اکاؤنٹ میں منظور پاپڑ والا جو ہے، اس کی ٹی ٹی آ کے گرتی ہے، جو بیچارہ پنڈ دادن خان کا گاؤں کا رہائشی ہے اور کبھی لاہور سے آگے نہیں گیا، لیکن وہ لنڈن سے کروڑوں روپیہ ڈالتا ہے نصرت شہباز صاحبہ کے اکاؤنٹ میں. اسی ڈیٹ میں وہ پیسہ ٹرانسفر ہوتا ہے شہباز شریف صاحب کے اکاؤنٹ میں، اور اسی ڈیٹ میں وہ پیسہ پے کرتے ہیں آگے ڈی ایچ اے میں اپنی دوسری بیگم کو گھر خرید کے دینے کے لیے. اب اس سے زیادہ اگر ثبوت میری بہن مریم اورنگزیب کو چاہیے تو پھر تو میں کہتا ہوں کہ یہ کوئی اوپر والی کوئی چیز لا کے ان کو دے سکتی ہے. انسان کے بس میں اس سے زیادہ ڈاکومنٹری پروف ثابت کرنا ممکن نہیں ہے. کیونکہ یہ تو وہ والی بات ہے کہ پورا پاناما ہو گیا، باہر مٹھائیاں بانٹتے رہے اور کہتے ہیں جی کہ ہم نہیں مانتے، دیکھیں ہمارے حق میں فیصلہ آ گیا. تو یہ تو ایک ریٹرک ہے، ان کا چلتا رہے گا. مین چیز وہی ہے. اب آپ نے تھوڑی دیر پہلے جو چیزیں دکھا دیں، ایک تو آپ نے زیادتی کی ہے بہت زیادہ. آپ ہر تصویر میں شہباز شریف صاحب کا وہ گاڈ فادر ہیٹ والا تصویر چلاتے ہیں، بڑی غلط بات ہے. آپ ان کی کوئی نارمل، یہ عدیل راجہ کی مستی، یہ بس عدیل راجہ نے کی ہے. یہ گاڈ فادر والی نہیں ہے، شہباز شریف صاحب کی ٹوپی ہے. نہیں، یہ ٹوپی تو انہوں نے بہت عرصہ قوم کو پہنائی رکھی، لیکن آپ اتنی زیادتی نہ کیا کریں نا کہ آپ اس میں لگتے بالکل گاڈ فادر ہیں. وہ آپ کو لگتے ہوں گے، اتنے وہ اسٹائلش قسم کے ہیں، اور ان کی ڈریسنگ آپ دیکھیں بالکل ہیرو لگتے ہیں. نہیں، وہ ہیرو تو بالکل ہیں، لیکن وہ کسی اور فلم کے ہیرو ہیں. بات یہ ہے کہ جو اتنے عرصے میں شہباز شریف صاحب نے جو اتنے زیادہ یہ گل کھلائے ہیں، جن میں سے 2 گل تو ان کے اپنے ہاں شہباز سلیمان اور حمزہ کی صورت میں ہیں، جنہوں نے ان کی 10 سالہ دور اقتدار میں ایک پورا نیا گروپ کھڑا کر دیا، شریف گروپ. یہ شریف گروپ ان کے دادا جان کے گروپ سے الگ تھا، اور اس گروپ نے 35 کمپنیوں جو اپنے نام پہ بنائی، اور تقریباً اتنی ہی فرنٹ کمپنیاں تھیں، اور صرف محض 10 سال میں ایسی اس میں برکت ڈالی کہ اربوں روپے کا کاروبار کیا. اور نیم اینی بزنس پاکستان میں، شوگر کے بزنس میں نمبر 1، دودھ کے بزنس میں نمبر 1، آئی پی پی کے بزنس میں نمبر 1. اور یہ سارا کا سارا جو یہ 4 چراغ یہ 2 ہونہار بچوں نے لگائے. اب مجھے ایک بات بتا دیجئے، حمزہ شہباز کی بیل کیوں نہیں ہو رہی؟ یہی وہ شواہد ہیں جو عدالت کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں ایٹ ایوری فورم. ان شواہد کو دیکھ کے ہی کوئی بھی اس وقت ان کی بیل لینے کو بھی تیار نہیں ہے. دوسرا اس میں سب سے جو اہم معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کسی طریقے سے بھی اپنے آپ کو اس سے سائیڈ لائن نہیں کر سکتے. اگر وہ کہتے ہیں میرے بچوں کا کاروبار ہے، پرائیویٹ جگہ پہ بچے جتنا مرضی کاروبار کرتے ہیں، میں مانتا ہوں ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن کاروبار ہو رہا تھا چیف منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کے، چیف منسٹر آفس میں بیٹھ کے. 2017 کے بھی ڈپازٹس اور پیمنٹس ہم نے دکھائی ہیں. عدیل راجہ میرے کان میں بہت زور سے چیخ رہا ہے کہ ناظرین بریک لینی ہے. یہ اتنی انٹرسٹنگ کہانی ہے. آپ نے دیکھا کہ منصور انور کون ہے، شعیب قمر کون ہے، کرامت مسیح کون ہے. یہ کمپنیز کے اونرز ہیں اور یہ ملازمین ہیں شریف گروپ کے، جن کے وہ ڈیٹا بھی سارا نیب نے لے لیا اس حوالے سے. اور یہ جتنا کاروبار ہو رہا تھا اربوں کا، اب ان کا اکاؤنٹ سے تعلق کس طرح سے بنتا ہے، جو نون لیگ سوال کر رہی ہے. کوشش کریں گے کہ اس کا جواب دیں. شوگر کے فرنزک کا، آئی پی پیز کا، اس حوالے سے ہی بات کریں، اور دوائیوں کا جو اسکینڈل تھا اس حوالے سے بھی بات کریں گے ایک وقفے کے بعد.
ویلکم بیک ناظرین. تمام بینکنگ ریکارڈ اس وقت نیب کے پاس موجود ہے کہ پیسے کہاں سے آ رہے تھے, کیسے شہباز شریف خاندان کے پاس جا رہے تھے, ایون شہباز شریف صاحب کے اکاؤنٹس میں جا رہے تھے, انہی کے ملازمین جنہوں نے کمپنیز بنائی تھیں وہ بھی. لیکن نون لیگ پھر بھی سوال کرتی ہے کہ ان اکاؤنٹس کا کیا تعلق ہے آپس میں. آئیے دیکھتے ہیں. آپ بتائیں ان اکاؤنٹوں کا شہباز شریف کے ساتھ کیا تعلق ہے. آپ بتائیں کہ سلمان شہباز, حمزہ شہباز اور شہباز شریف کے نام ایک چیک لے کر آئے. بتائیں جی. ابھی آپ نے سارے چیک دکھا دیے جو حمزہ اور سلمان کے نام پہ ہیں. دیکھیے بلکہ یہ آپ سے سوال کیا, مجھ سے نہیں. مجھ سے انہوں نے سوال کیا ہے. اصل میں سوال آپ سے بنتا تھا, یہ شرارت کل آپ نے شروع کی ہے, میں نے تو آج پریس کانفرنس کی. دیکھیں اب یہ جو تعلق بتاتے ہیں کہ کیا ہے, ایک جو انہوں نے کہا تھا دہلی کی کرپشن, یہ تو نیب نے ایک پائی جوڑ دی ہے ان کے ساتھ. اس سے زیادہ پرفیکٹ کیس نہیں ہو سکتا کہ آپ نثار ٹریڈنگ کو ہی لے لیں. نثار ٹریڈنگ کے اندر جو کہ ان کے اپنے ملازم کی نام پہ رجسٹر ہوئی کمپنی ہے, اس کے اندر جو چیکس جمع ہوتے ہیں وہ PMLN کے جو آفس بیررز ہیں, ٹکٹ بیررز ہیں, وہ جمع کرا رہے ہیں. وہ آ کے نیب کو بیان دیتے ہیں کہ ہم نے یہ چیک حمزہ شہباز کو دیا تھا, انہوں نے آگے اس کے اوپر کمپنی کا نام بھر کے اس میں جمع کرایا. اس کے بعد ڈیولپرز ہیں, بلڈرز ہیں اور گورنمنٹ کانٹریکٹرز ہیں. یا تو مجھے یہ بتائیے وہ گورنمنٹ کانٹریکٹرز پیسے دے رہے ہیں راشد کرامت کو, جو مکہ کالونی لاہور گلبرگ میں جس گلی میں موٹر سائیکل نہیں گھس سکتا وہاں پہ کا رہائشی ہے, اور شریف گروپ میں شریف فیڈ مل میں 18,000 روپے ماہوار کا وہ ہے ملازم ہے, اور اس کے اکاؤنٹ میں کوئی 50 ملین ڈال رہا ہے, کوئی 60 ملین ڈال رہا ہے, کوئی 80 ملین ڈال رہا ہے. اور پھر اسی کے اس نثار ٹریڈنگ کے اکاؤنٹ میں سے ایک پائی بھی راشد کرامت خود خرچ نہیں کر رہا, اپنی ذات کے اوپر خرچ نہیں ہو رہا. ایک پائی شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں جا رہی ہے, حمزہ کے اکاؤنٹ میں جا رہی ہے, سلیمان کے اکاؤنٹ میں جا رہی ہے. اب اس کے علاوہ میری بہن کو کوئی ثبوت چاہیے تو پھر. اچھا, نون لیگ والے یہ بھی سوال اٹھا رہے ہیں کہ جناب یہ پرائیویٹ کمپنیز کا آپس کا تعلق ہے, اس میں کوئی پبلک پیسہ کہاں سے انوالوڈ ہوا ہے؟ کوئی ہے ایسا پبلک پیسہ بھی؟ پبلک پیسہ تو یہ واحد خاندان ہے جس نے ڈائریکٹ پبلک پیسہ بھی چوری کیا ہوا ہے. جو اگر آپ کو یاد ہو, علی عمران کو IDPs کے اکاؤنٹ میں سے ڈائریکٹ پیسہ علی عمران کے اکاؤنٹ میں شفٹ کیا گیا. نوید اکرام کی پلی بارگین ایگریمنٹ موجود ہے, اس کا اپنا حلفیہ بیان ریکارڈ پہ موجود ہے, اور علی عمران مفرور ہے, لنڈن میں بیٹھا ہوا ہے. تو ان کے خاندان کی تو یہ روایت ہے کہ پبلک کا ڈائریکٹ پیسہ بھی ہے. دوسرا یہ ہے, یہ جو سارا پیسہ ہے جو کرپشن کا اور کک بیکس کا پیسہ ہے, کیا کل یہ تو جی ہاتھ لی جائیں گی کہ جی میں نے تو ارشد صاحب سے کک بیک لی تھی, وہ تو پرائیویٹ آدمی ایک پرائیویٹ چینل پہ کام کرتے ہیں, میں نے اگر سرکار کا ٹھیکہ دے دیا, اس ٹھیکے میں سے سرکار کے ٹھیکوں میں سے بھی پیسے آئے ہیں جو کہ ان کے ذاتی اکاؤنٹس میں گئے ہیں. کوئی اسلام آباد ایئرپورٹ سے بھی 200 ملین روپیہ گیا ہے اکاؤنٹس میں. سلمان شہباز کے اکاؤنٹ میں 200 ملین گیا ہوا ہے اسلام آباد ایئرپورٹ کی کمپنی کی طرف سے. لیکن وہ تو قرضہ شو کیا ہوا ہے, FBR کے ڈاکومنٹس میں قرضہ. مجھے بھی دے دیں 50 ملین, ان کو 200 دیا تھا, مجھے 50 ملین دے دیں قرضہ. یہ کون سا قرضہ ہے جو صرف سلمان شہباز کو ملتا ہے؟ کم مانگے اس وقت آپ جتنے کام کر رہے ہیں نا, وزیر اعظم کو چاہیے آپ کو بھی ستارے امتیاز دے دیں, نہیں تو باقی سارے جو ہے نا آپ نے جتنا اماؤنٹ مانگا ہے ابھی گیٹ کے باہر کھڑے ہوں گے سارے. نہیں میں تو قرض مانگ رہا ہوں, اور میں غریب آدمی ہوں, میری سوچ اس سے زیادہ اسی لیے ایک ہی کوٹ ہے, پچھلے سال بھی یہی تھا. یہ بس کوٹ مجھے بدنام ہو گیا اور میرے پاس بیچارے کے پاس کوٹ ہی ہے. بات یہ ہے کہ یہ جو قرضہ ہے یہ صرف سلمان شہباز کو دیا جاتا ہے, اور اس پاکستان کا واحد سکسیسفل بزنس مین سلمان شہباز ہے, جس کے اثاثوں میں تقریباً 1100 کے کتنے سو گنا اضافہ ہوا صرف 10 سالوں میں. لیکن اس میں سب سے ترا امتیاز یہ تھا کہ ان کے والد چیف منسٹر پنجاب تھے. تو یہ ساری باتیں اس کے اوپر یہ دھیان دیں. اصل میں مین ایشو یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی اسپیسیفک جواب نہیں ہے. آج میری بہن مریم اورنگزیب کی باتیں بالکل آپ یاد کریں, ایک صاحب نے آ کے انٹرویو بھی دیا تھا حامد میر صاحب کو کہ اگر یہ سب ہے کہ یہ جعلی اکاؤنٹ ہے, فرضی اکاؤنٹ ہے, لیکن ثابت کرنا پڑے گا کہ آصف علی زرداری اس بینک اکاؤنٹ میں گیا, برانچ میں گیا, اس نے اکاؤنٹ کھولا, دستخط کیے, پیسے نکالے, تو پھر یہ ثابت ہوگا. تو میرے بھائی یہ تو ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں, سب کو نظر آتے ہیں جو ان کے کام تھے. مجھے کوئی بات ایمانداری سے بتا دیجئے, یہ پاکستان مسلم لیگ نون اس کیس میں نثار ٹریڈنگ کمپنی میں اس وقت جو وکٹم ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے, کیونکہ اس کے کمپنی کے اندر آدھے جو پیسے تقریباً جمع کرائے گئے ہیں وہ نون لیگ کے آفس بیررز نے کرائے ہیں. اب وہ لوگ ایک پولیٹیکل پارٹی میں آتے ہیں کسی نظریے کے لیے, وہ ٹکٹ لینے جاتے ہیں, وہ کوئی عہدہ لینے جاتے ہیں, تو ان کو پہلے حمزہ صاحب کے پاس جا کے ایک چیک دینا پڑتا ہے. وہ سارے ثبوت میں نے آج دکھا دیے ہیں.
یہ سارے جو آپ نے سارے ثبوت دکھاتے وقت کچھ ایک ذکر بھی کیا تھا کہ ایسڈ ریکوری یونٹ کو نیب نے کہا ہے کچھ انٹرنیشنل بھی سوال جواب آپ سے کوئی ڈاکومنٹس وغیرہ مانگے. تو جو لندن میں شہباز شریف صاحب نے فلیٹس لیے تھے اس میں پیسے کس کس نے دیے تھے؟ دیکھیں لنڈن میں جو انہوں نے فلیٹ لیے اس وقت ان کے پاس بالکل وسائل نہیں تھے وہ فلیٹس خریدنے کے لیے. وہ مارگیج کے فلیٹس تھے لیکن اس کی جو ڈاؤن پیمنٹ دینے کے لیے بھی شہباز شریف کے پاس کوئی اثاثے نہیں تھے اس کے ریکارڈ کے مطابق. جب ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے بڑا سنسنی خیز انداز میں کہا ہم آپ کو بتائیں گے تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. وہ لندن کے ایک بزنس مین ہیں انیل مسرت صاحب. انہوں نے کہا ہے کہ وہ پیسے میں نے ان سے لیے ہیں. انیل مسرت صاحب سے ہم نے انیشل کوشچنز کیے ہیں. کچھ پیسے انہوں نے قرض کے طور پہ شہباز شریف صاحب کو دیے. کچھ پیسوں کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے. ایسٹ ریکوری یونٹ سے بھی یہ ریکویسٹ کی ہے نیب لاہور نے کہ آپ ہمیں ان سے یہ ایویڈنس لے کے دیں کیونکہ اس میں بینکنگ ٹرانزیکشن بھی ہے. کیونکہ آپ زبانی بات کوئی بھی کر سکتے ہیں, آپ کو بینکنگ ٹرانزیکشن انہوں نے تو پیش نہیں کی. وہ ہم نے اس کے اوپر ایک ریکویسٹ کر دی ہے اور مجھے امید ہے کہ یہ ریفرنس فائل ہونے سے پہلے انشاءاللہ ان کو وہ ایویڈنس بھی مل جائے گا. اسی طرح سے چودھری شوگر مل کے کیس میں ناصر لوتا صاحب سے بھی جو ایویڈنس چاہیے تھا اور اس کے علاوہ 2 اور کمپنیز ہیں یو اے ای کی, وہ ایویڈنس بھی ایسڈ ریکوری یونٹ کی توسط سے مانگا گیا. وہ ہم نے اپنے گڈ آفیسز یو اے ای گورنمنٹ کے ساتھ بھی استعمال کیے, ان سے جا کے بات کی, ناصر لوتا تک رسائی حاصل کی. جو دوسرے اس میں سویدی گروپ ہیں ان سے بات کی. وہ ایویڈنس بھی ان سے لا کے دیے جہاں سے یہ ثابت ہوا کہ جو یہ پیسے دکھا رہے ہیں کہ ہم نے شیئرز دیے تھے ناصر لوتا کو, ناصر لوتا نے انکار کر دیا کہ میرے کوئی شیئرز نہیں, یہ تو پیسے انہوں نے میرے پاس رکھوائے تھے اور واپس لے لیے. اچھا, آپ نے انیل مسرت کا ذکر کیا. انیل مسرت وزیر اعظم عمران خان کے دوست ہیں یا شہباز شریف کے دوست ہیں یا ہر جو پاور کوریڈور میں بندہ ہوتا ہے اس کے دوست بن جاتے ہیں؟ دیکھیے انیل مسرت ایک اوورسیز پاکستانی ہیں, ایک سکسیسفل بزنس مین ہیں. پاکستان میں ان کا کوئی کاروبار نہیں ہے, برطانیہ میں ان کا کاروبار ہے. ان کی دوستیاں بہت سارے لوگوں سے ہیں. جس طرح سے جو پاکستان سے جاتا ہے, تو جب شہباز شریف صاحب بھی جاتے تھے انیل مسرت صاحب کا یہی کہنا تھا کہ میری شہباز شریف صاحب سے اتنی ہی دوستی تھی کہ جی خدمت وہ کرتے تھے کہ جی وہ تھی, ان کو پیسوں کی ضرورت تھی, انہوں نے کہا کہ مجھے پیسے چاہیے اور میں نے ان کو ادھار جو بھی کسی کو خدمت چاہیے وہ ہر ایک کی خدمت کرتے ہیں. اچھے اوورسیز پاکستانی ہیں, بڑا دل رکھتے ہیں, بڑا پرس ہے ان کے پاس غالباً. ناظرین یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور 1-2 سوالات ہیں وہ بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب سے جانتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. منسٹر صاحب لوگ یہ بھی سوال کر رہے ہیں کہ اتنا سارا ایویڈنس موجود ہے, چیزیں موجود ہے, بینکنگ ڈاکومنٹس موجود ہیں, ٹریل موجود ہے, تو پھر یہ کیس فائل کیوں نہیں ہو رہا اور ایکسپیڈیشسلی کیوں نہیں چلتے یہ مقدمے؟ دیکھیں کچھ اس میں چیزیں ہیں. مثال کے طور پہ بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جس کے اندر ملزمان خود ہی رکاوٹ ڈال رہے ہیں. مثال کے طور پہ سلیمان جو اس کا مرکزی ملزم ہے, جس دن سے یہ انکوائری آتھورائز ہوئی تھی نا, ابھی تو یہ انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہو کے اس کا ریفرنس بھی جا چکا ہے نیب ہیڈ کوارٹر میں فائنلائزیشن کے لیے تاکہ فائل ہو سکے. لیکن جس دن یہ شروع ہوا کیس, اس دن سے سلمان شہباز پاکستان سے مفرور ہے. اب ہمارے ملک میں قانون ہے کہ ایبسینشیا ٹرائل ہو نہیں سکتا. اب شہباز شریف صاحب بھی تقریباً 6-7 ماہ بعد لندن سے واپس تشریف لائیں. اب مجھے تو شک پڑتا ہے یہ دوبارہ نہ چلے جائیں. میں نے آج اپنی پریس کانفرنس میں بھی کہا ہے کہ نیب کو چاہیے ان کا نام ای سی ایل میں ریکمینڈ کرے تاکہ ان کا نام ای سی ایل پہ ڈالا جائے. یہ کیا بات ہوئی, جب آتے ہیں دن آتے 3-4 دن کے لیے یہاں آتے ہیں, پھر 6 ماہ کے لیے لندن چلے جاتے ہیں. ان کا مقدمہ شروع ہونا چاہیے. جتنے میں آج پریس کانفرنس میں بھی بات کی تھی, دیکھیے ہمیں جو اس ملک کا جو ایک پرانا نظام ہے اس میں یہ چیزیں کرنا بڑا مشکل کام ہے. پاناما کیس میں سپریم کورٹ کو ایک سپروائزری جج لگانا پڑا اور اس کے باوجود وہ تقریباً 1.5 سال میں جا کے مقدمے کا اختتام ہوا. ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہوتی تھی اور آپ خود اس چیز کے گواہ ہیں کہ دنیا کے تمام ریسورسز ملزمان کے پاس تھے اور نیب کا جو پروسیکیوٹر ہے وہ 1.25 لاکھ کی تنخواہ ماہانہ کے اوپر بیچارہ وہ لگا رہا اور اس میں جا کے کنوکشن ہوتی ہے 1.5 سال 1.25 سال بعد. اس کیس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں نیب کو یہ چاہیے, گورنمنٹ تو فل ایک فائنینشیل سپورٹ کر سکتی ہے, ادروائز نیب ایک اٹانومس انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. پروسیکیوٹرز بھی انہوں نے مقرر کرنے ہیں, اسپیشل کورٹس موجود ہیں, ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہونی چاہیے. یہ ریفرنس میں سمجھتا ہوں کہ عید سے پہلے یا عید کے بعد فائل ہو جانا چاہیے. آلدو کرونا کی وجہ سے کام میں تھوڑا سی سستی ہے, لیکن یہ اتنا امپورٹنٹ کام ہے کہ اگر باقی کیسز کو کچھ دیر کے لیے سائڈ پہ رکھ بھی دیا جائے تو اس کیس کو تو کم از کم لے کے چلیں. اس میں اتنے شواہد ہیں, تو یہ تو ہم حکومتی سطح پہ بھی نیب سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اس کو یہ چلائیں. اور میں نے آج پریس کانفرنس میں بھی ایک بات کی, میں نے کہا دیکھیے یہ وہ مقدمات ہیں جس کے اوپر بہت زیادہ ارکریزی ہوئی تفتیشی اداروں کی اور ان لوگوں کی. میں ان کو بھی کریڈٹ دینا چاہتا ہوں, نیب کے ان افسران کو جنہوں نے ان انٹچبل فیملیز کے
ایسے شواہد اکٹھے کر کے سامنے لے کے آئے ہیں، ان کا کام بھی ضائع نہیں جانا چاہیے. یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے، مجھ پہ اور ایک عام آدمی کے اوپر بھی ذمہ داری ہے کہ اس کو پرسو کرے، مجھ سے سوال کرے، نیب سے سوال کرے کہ یہ کیسز کیوں نہیں ڈے ٹو ڈے چل رہے. اور جب تک یہ کیسز ڈے ٹو ڈے چل کے اس کا فیصلہ نہیں ہوتا تب تک ہمیں آرام سے نہیں بیٹھنا چاہیے. اور میں نے آج یہ بھی کہا، چاہے ہم حکومت میں ہوں نہ ہوں، میں ایک عام آدمی ہوں، جو بھی ہوں، ان مقدمات کو پرسو کرنا شوگر چاہیے. کمیشن کی رپورٹ کب تک ایکسپیکٹڈ ہے اور اس ہفتے آ جائے گی یا اگلے ہفتے کی دیکھیں ٹائم جو تو اس ان کا کا ختم ہو رہا ہے؟ 3 ہفتے کا ٹائم ایکسٹینشن کیبنٹ نے دیا تھا، جس دن سے فیصلہ آیا تھا اس دن سے شروع ہوتا ہے اور وہ شاید اگلے ہفتے ختم ہو رہا ہے. تو نہ ہی ان کی طرف سے کوئی مزید ایکسٹینشن کی ریکویسٹ آئی ہے، اور میری اطلاع کے مطابق اب ٹائملی رپورٹ آ رہی ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے شاید مراد علی شاہ صاحب کو وزیر اعلیٰ سندھ کو بلایا تھا، انہوں نے جانے سے انکار کر دیا. اس سے کچھ تاخیر تو نہیں ہوگی رپورٹ میں؟ دیکھیں جی، تاخیر کی تو بات نہیں ہے، لیکن مراد علی شاہ صاحب نے ایک بڑے ہی بھونڈے انداز سے انکار نہیں کیا. پہلے انہوں نے کوئی 10 جگہ سے فون کرا کے سفارشیں کی کہ جی میں پیش نہیں ہونا چاہتا، لیکن خیر اس چیز کو چھوڑیں. کمیشن نے حکومتی جس بھی ارکان کو، مجھے بتائیں آج تک کسی کمیشن نے سابق وزیر اعلیٰ کو بھی انٹرویو کیا ہے، گندم کے کمیشن میں بھی انٹرویو کیا گیا، چینی کمیشن میں بلایا گیا تو وزیر اعلیٰ آج خود پیش ہوئے، اسد عمر کو بلایا وہ پیش ہوئے، ابھی شاید رزاق داؤد صاحب کو بلا رہے ہیں، وہ کل پیش ہو جائیں گے. رزاق داؤد صاحب پیش ہو رہے ہیں؟ جی بالکل ہوں گے، کیونکہ شوگر ایڈوائزری بورڈ کا میرے سامنے سپٹمبر 13 2019 کے منٹس پڑھیں اور اس کا پیراگراف 6 بڑے واضح انداز میں کہتا ہے منسٹری آف انڈسٹریز انہوں نے منع کیا تھا کہ جناب آپ اس وقت ایکسپورٹ نہ کریں، لیکن اس کے باوجود، اور بتایا تھا ڈومیسٹک پرائسز بڑھ رہی ہیں، اس کے باوجود یہاں سے ریکمنڈیشن جاتی ہے، پھر کابینہ کے فیصلے بھی آتے ہیں، وہ بھی ہیں. نہیں دیکھیں یہ پہلی رپورٹ کے اندر بھی آ چکا ہے، اور اب اس رپورٹ کے لیے بھی جب ان کو دوبارہ بلایا گیا ہے، وہ ظاہری بات ہے ان لائٹ آف جو اس وقت فورنزک انویسٹیگیشن ہو رہی ہیں. لیکن ہمیں تو حکومتی، یہ تو ہمارا دیکھیں، ہم تو خود احتسابی کے لیے پیش کر رہے ہیں. بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب، وزیر برائے داخلہ، وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا. ناظرین آج کے پروگرام میں اتنا، اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.